बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मवासलात असरार कराची फिक्री नशिस्त। आज 42वीं फिक्री नशिस्त है जिसका मौजू है पाकिस्तान में माशी बेहतरी लाने के नए रास्ते। हमारे के गुफ्तगू हैं डॉक्टर महर जैदी। जैसा कि अभी इसका सियासत से तो ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है मेरी बात का, लेकिन अभी हम कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि कोई माशी सेटअप पिछले कुछ अर्सों से कोई सॉलिड माशी सेटअप बनाया ही नहीं गया जिसकी सतह पे काम हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में शुरू ही से माशियात का सिलसिला बहुत ही दिगर हो रहा है। हम एक डिपेंडेंट मुल्क रहे हैं तो अभी तक हैं, और सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई है, तो बल्कि बदतर से बदतर ही सूरत हाल चल रही है। तो क्या वजह है कि हम उस सतह पे नहीं पहुंचे। कि एक बात यह है कि हमारे साथ के और जो मुल्क जो तरक्की पजीर ही मुल्क है वो हमसे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक मिसाल मैं अभी यहाँ जब महर जैदी गुफ्तगू करेंगे तो श्रीलंका की भी आएगी कि श्रीलंका में ऐसे क्या मसाइल थे जिसकी वजह से बाकायदा वहाँ की हुकूमत ने दिवालिया होने का ऐलान कर दिया। तो क्या वजह होती है कि कौमें बाकायदा माशी अबतरी की तरफ चली जाती है, और कैसा क्या किया जाए कि माशियात में हमारे मुल्कों में बेहतरी आए? क्या हम किस तरह से हम अपने लोगों अपने हुनरमंदों को क्या करें कि वो खड़े हो सकें? ऐसा क्या करे हुकूमत की सतह पे, और क्या कमी है? तो हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मैं सरी साहिबा से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो गुफ्तगू का आगाज करें। हमारे साथ शुरा में आज जो मौजूद हैं वो मसूद कमर साहब है, डॉक्टर अंबर ताजवर बहुत दिनों बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मारिया आसिफ हैं, मारिया महाविश है, ज़ेबस्टार साहब है, और राशिद जावेद नगर साहब है। मेरे साहब मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि गुफ्तगू का आगाज करें। जी ये मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। महर रिकॉर्डिंग बस एक मिनट में ये जरा अपना वो निकाल लूं। एक मिनट दीजिएगा बस। आज तो फोरम भी पूरा है। वाह जी वाह। ये महर जैदी साहबा की वजह से सिर्फ ये तो बहुत, उनको हर इजलास में बुला लिया करें। अच्छा, ये असल में ये मैं कुछ ढूंढ रही थी। जी ये निकला। असल में मैंने ये अपना एक पेपर लिखा था, तो उस पेपर की वजह से फिर मैंने सोचा कि इसको मैं कुछ आप लोगों की मजलिस जो इतनी इंटेलेक्चुअल मजलिस है उसको पेश करूं, ताकि इस बात की तशहीर भी हो सके और शायद ये उन कानों और उन लोगों तक पहुंचे कि इस पे कुछ अमल हो, कुछ अमल दरामद भी हो। तो ये पेपर तो अंग्रेजी में है, लेकिन मैंने कुछ उर्दू में उसका तर्जुमा कुछ किया है, लेकिन हो सकता है मैं आगे चल के अंग्रेजी से ही सहारा लूं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें थी जो उनको ट्रांसलेट करना मुश्किल होता है। तो ये एक तरह से बायलिंगुअल हो जाएगा। तो जैसे कि इंजिला मेश ने बताया कि इसका मौजू है पाकिस्तान में माशी तरक्की के नए रास्ते। तो पाकिस्तान एक दरमियानी इकोनॉमी है जिसकी आबादी 22 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। पाकिस्तानी आबादी में 5.2 मिलियन हर साल बढ़ेगी, और सन 2092 में 404 यानी 40 मिलियन से ऊपर चली जाएगी। ये बीच में शोर बहुत आ रहा है, पता नहीं
زیب صاحب تھوڑا سا آپ اپنا وہ دیکھ لیجیے, آپ کے مائک اسے آ رہا ہے, پلیز دیکھیے. جی مہر یہ پلیز. جی یہ ایک بڑا معاشی چیلنج ہے, کیونکہ یہاں دیکھا گیا ہے کہ یہ پاکستان کی آبادی میں نوجوان طبقہ زیادہ ہے, جس کی مین ایج جو ہے 23.7 سال, مرد اور عورتیں دونوں ہی شامل ہیں. اگر ہم غربت کو دیکھیں تو 24% جو ہے سطح غربت سے نیچے ہیں. نیشنل ایوریج جو ہے 20 اس سے نیچے 24.3% لوگ ہیں, اور ان کی قوت خرید بھی بہت کم ہے, مثلاً $2 سے بھی کم, کیونکہ یہ فگرز ورلڈ بینک وغیرہ نے نکالے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے اس میں ڈالر کا شمار ہو رہا ہے. تو معیشت میں ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو پرچیزنگ پاور پیرٹی کہتے ہیں, اور اس کا بڑھنا جو ہے معاشی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے. اور اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی کہ ہم یہ دیکھیں کہ پاکستانی معیشت جو ہے 60 سے 90 کے درمیان اس میں کیا ہوا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے 3-5 سال منصوبوں میں صنعتی ترقی, زراعتی ترقی پر زور تھا, اور اس میں سستی کھاد اور بیج اور پانی کی سہولت اور صنعتوں کو سبسڈیز وغیرہ ملی, اور اس تمام چیزوں سے جی ڈی پی بڑھی اور معاشی زندگی یعنی معاشی اس گروتھ سے زندگی جو ہے وہ بہتر ہوئی. یہاں باہر سے قرضے اور امداد بھی ملی ان پروگراموں کو بہتر کرنے کے لیے. اس کے بعد ترقی میں بہت کم اضافی بڑھائی آئی, اور اکثر اوقات تو فلیٹ رہا جو گروتھ کا کرو تھا, اور کبھی کبھی وہ بڑھتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آبادی بہت تیزی سے بڑھی, اور آبادی کے ساتھ غربت بھی بڑھی, بھوک یعنی ہنگر بھی بڑھا, اور میل نیوٹریشن بھی بڑھی, اور خاص طور پر ان امپلائمنٹ بھی, یعنی معاش کے جو وہ ہوتے ہیں سہولت, وہ بھی لوگوں کو کم ہو گئی. جو لوگ معیشت کو بڑھاتے تھے وہ بھی ناکام رہے, اور بہت سی رپورٹیں لکھی گئیں, یعنی اکنامک مینیجر جو مینیج کرتے تھے اکانومی کو وہ ناکام رہے. اور بہت سی رپورٹیں لکھی تو گئیں, لیکن وہ ایک لفظ ہوتا ہے فجنگ, تو وہ جو اعداد و شمار تھا ان کو فج کرتے تھے, یعنی غلط دکھاتے تھے, اور یہ کافی حد تک ابھی تک جاری ہے. اب اس میں ان سب چیزوں سے یہ حقیقت جو تھی وہ ایک طرح سے چھپائی گئی, اور اس کا اثر ہماری معیشت پہ ابھی تک طاری ہے, کیونکہ جو نئی پالیسیز بنی وہ ان میں ابہام ہے اور ان میں صحیح ڈائریکشن نہیں ہے. تو اب میں چونکہ ڈاکٹر ہوں تو میں ہر چیز کی میری اپروچ جو ہے وہ صحت کی نظر سے دیکھتی ہوں. تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک پہلو بہت اہم ہے کہ ہم اس کا حل اگر نکالیں کہ ہمیں معاشی ترقی کیسی کرنی ہے, تو میں صحت کے گولز کو سامنے رکھوں گی. اس میں جو عالمی سوشل ڈیولپمنٹ گولز ہیں
ان کو سامنے رکھ کر ہم ایسی پالیسیز بنا سکتے ہیں جس میں ہم اس نوجوان آبادی کو سامنے رکھیں. اور اس کے لیے پھر میں نے اینڈوجینس گروتھ تھیوری کو سامنے رکھا ہے اور اس حساب سے ایک ماڈل چوز کیا ہے جس میں آپ ایس ڈی جی گول 3 جو صحت پہ صحت اور ویل بینگ پہ مشتمل ہے اس کو میں نے مد نظر رکھا ہے. اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہیومن ریسورس جو ہے وہ بڑھانا چاہیے, ہیومن ریسورس کی ٹریننگ. تو اس کے لیے میں نے چوز کیا ایک ماڈل ہے اوزاوا لوکس ماڈل, اور اس کے تحت یہ ہے کہ معاشی گروتھ بڑھانے میں لمبے عرصے میں ان دا لانگ رن انسانی کیپٹل کو بڑھانے کا ضروری ہے. اب میں نے اس کو سامنے رکھا ہے اور اس کے تحت ہم معاشی گروتھ اچیو کر سکتے ہیں. اب معاشی گروتھ ہیومن کیپٹل کو بڑھانے کے لیے تعلیم کو بڑھانا ضروری ہے, اس کا بیس وہی ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کووڈ-19 جب آیا دنیا میں تو یہ بات آیا ہوئی کہ نئی دنیا میں نالج اکانومی جو ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے اور اس کا نیا فرنٹیئر نالج اکانومی ہے. اور انسان کی کیپیبلٹی بڑھانے میں نئی ٹیکنالوجی جن میں بیماریوں کے علاج اور ان کی تشخیص اور ان کی انسداد کے ذرائع کے استعمال کے لیے یہ بہت ضروری ہے نئی ٹیکنالوجی, اور اس میں انسانی زندگی کی بہتری کے لیے اور اس کی پریزرویشن کے لیے ہم نوجوانوں کو نئے طریقے سکھائیں, مثلاً آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بلاک چین ٹیکنالوجیز, مالیکولر بایولوجی, نینو اور اسٹیم سیل ٹیکنالوجی اور ویکسین وغیرہ. ان سب کی تعلیم بہت ضروری ہے. اب یہ سب چیزیں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب دیکھنے کے لیے ہمیں کس طرح سے تیاری کرنی پڑے گی. تو اب یہ جو SDG3 کا ہے گول, اس میں 13 اہداف ہیں اور ان 13 اہداف تک پہنچنے کے لیے 28 انڈیکیٹرز ہیں جن سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان اہداف کو کس طرح پورا کر رہے ہیں. تو جو پہلے 9 اہداف ہیں ان کو کہا جاتا ہے آؤٹ کم ٹارگیٹس, اور اس میں مٹرنل مورٹیلٹی یعنی ماؤں کی موت کو کم کرنا. اب یہ دیکھیے پاکستان میں ہر 10,000 اموات پر 186 اموات ماؤں کی ہوتی ہیں جو دوران زچگی ہوتی ہیں. یہ بہت بڑا نمبر ہے اور اس کو ہم جتنا کم کر سکیں تو یہ بہت صحیح ہوگا. اس کے لیے ہمیں نرسز, ڈاکٹر اور ہیلتھ ورکرز کی ضرورت ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی آ رہی ہے مہر, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ جی ذل رکھیں. جی. اب یہ نرسز, ڈاکٹر, ہیلتھ ورکرز اور ایڈمنسٹریٹرز کی ضرورت ہے. پھر یہ ایک ہدف ہے جس کو کہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر کے بچوں کی, اس سے نیچے کے بچوں کی ڈیتھ جو ہیں وہ روکی جائیں, پریونٹیبل ڈیتھس. تو اس کو اگین ہمیں بچوں کے ڈاکٹر, بچوں کی اسپیشلائز نرسز اور ہسپتال اور ان کے پلنگ, پھر اسپیشل یونٹس بچوں کی,
اور ان سب کی ایجوکیشن ٹریننگ اور ان کی امپلائمنٹ جو ہے اس سے بھی پھر یہ ہم ہیومن کیپٹل کو پڑھا سکتے ہیں. پھر ایسی فائٹنگ کمیونیکیبل ڈیزیز یعنی ایسی بیماریاں جو پھیلتی ہیں. پھر اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پریونشن ویکسینیشن، اور اس کے لیے ہمیں ٹرینڈ ویکسینیٹر، ویکسین پروڈکشن، سٹوریج، چین آف ویکسینیشن، یہ تمام ایکٹیویٹیز کے لیے دیکھیے ویکسین بنانا، اس کو سٹور کرنا اور پھر اس کو اس تک پہنچانا، تو ان سب کے لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ کریں، اور پھر وہ اس میں اگین ہیومن کیپٹل بڑھتا ہے. اور پھر اس کے بعد اور مختلف جو اب یہ وائرس کی بیماریاں آ رہی ہیں تو ان کے اندر بھی انسانی قوت پیدا کرنی ہے اور اس میں ٹریننگ، کیپیسٹی بلڈنگ، تمام چیزیں انشور کرنی، یہ بھی بہت ضروری ہے. پھر نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہوتے ہیں، ان کی یعنی ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، اور لیکن کمیونیکیبل ڈیزیز میں ٹیوبرکلوسس بہت خاص ایک بیماری ہے جس میں تپیدق کی بیماری، جس میں 420,000 پر 420,000 لوگ مر جاتے ہیں، اور 231 یعنی 231 لوگ ہر 1,00,000 لوگ میں مرتے ہیں. یہ اس کا انسیڈنس بہت ہائی ہے، اور کیونکہ اس کا اکنامک کاسٹ بہت ہائی ہے، اس کا علاج بھی جو ہے وہ کاسٹلی ہوتا ہے، اور پھر وہ عام طور پہ گورنمنٹ ہی کر رہی ہے کیونکہ یہ ہمارے دیہی علاقوں میں بھی بہت کامن ہے، اور اربن سٹی میں جو لوگ پاس رہتے ہیں جیسے اسلم ایریاز ہیں اور چھوٹے گھر ہیں ان میں بہت کامن ہے. تو اس کے لیے بھی ہائیلی ٹرینڈ سٹاف اور خاص فیسلٹی اور دوائیں اور یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں بھی ہیومن کیپٹل کو بلڈ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس سے جو اموات اور بیماری ہے اور جو جس کو ہم کہتے ہیں ڈسیبلٹی، اس کا کم کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں یہ ہیومن کیپٹل بلڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور یہ انٹرنیشنل پول کا ایک حصہ بھی بن سکتا ہے کیونکہ یہ جو بڑی بیماریاں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ پوری دنیا ساتھ مل کے فائٹ کرتی ہے. پھر اس کے بعد پروموٹنگ مینٹل ہیلتھ، جو ذہنی امراض ہیں پاکستان میں یہ بھی بہت ہائی ہیں، اور اس میں ڈپریشن جو ہے اس کو خاص طور پہ بڑا ہائی ریٹ ہے، اور یہاں معلوم کیا گیا ہے کہ 34% جو تمام ذہنی امراض ہیں اس میں سے 34% جو ہے وہ ڈپریشن کی بیماری ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی یہ پتہ چلا ہے کہ 50 ملین لوگ جو ہیں وہ اس میں اینگزائٹی، ڈپریشن اور سبسٹنس ابیوز، مثلا نشہ آور چیزیں استعمال کرنا، شیزوفرینیا، بائی پولر ڈس آرڈر اور ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر، یہ دنیا کا ایک وہ ہے نمبر ہے کہ اتنے لوگوں میں پایا جاتا ہے. اور پھر اس میں یہ کہ ہمیں اس کے لیے ٹرین سائیکیٹرسٹ یعنی ماہر نفسیات اور ان کے ساتھ تمام لوگ، کیونکہ یہ خالی ماہر نفسیات کا ہی شعبہ نہیں ہوتا، اس میں الائڈ لوگ بھی ہوتے ہیں، مثلا سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں، کاؤنسلرز ہوتے ہیں، اور نرسوں کا خاص سائیکیٹرک نرسنگ کا شعبہ ہوتا ہے. تو ان سب کی ٹریننگ اور ان سب کا کیپٹل ڈیولپمنٹ ضروری ہوتا ہے. اب اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ
पाकिस्तान में 3729 OPD यानी आउट पेशेंट फैसिलिटीज जो हैं वो हैं, और उसमें सिर्फ 1% बच्चों की और टीनेजर्स की है, जो कि बहुत कम है। और इस खास एज ग्रुप के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करें और ये हम इस चीज़ को और बढ़ाएं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान में ड्रग यूज़ बहुत कॉमन होता जा रहा है। 2013 में पता चला है कि 6.45 मिलियन यानी 5.8% लोग जो हैं जो 15 से 64 इयर्स के हैं पाकिस्तान में, वो प्लांट बेस्ड या सिंथेटिक ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, नशा आवर्ष है। और नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन उनको भी इस्तेमाल करते हैं, यानी उनको भी अब्यूज करते हैं। तो जैसे डॉक्टर सानिया नश्तर ने लैंसेट में एक पेपर में लिखा कि इतनी बड़ी जो आबादी है और उनके पास जॉब नहीं है और उनके पास कोई सोशल सेफ्टी नेट्स नहीं है, और जो यंग लोग हैं उनको आगे कोई मौक़े मैसर नहीं है, उनकी ज़िंदगी यानी कि अंधेरी है। और इस वजह से ख़ास तौर पे जो नशा आवर अशिया का इस्तेमाल वो कंट्रोल से बाहर हो गया है। और इस वजह से एक और भी मसला है कि इसकी डिमांड और सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, नहीं सप्लाई भी उतनी है जितनी डिमांड हो बढ़ती जा रही है। तो इससे ये जाहिर होता है कि ट्रेन स्टाफ जो है जो इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट करे वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ख़ास तौर पे नशे का इलाज और उसकी फैसिलिटी जो है ये एक ख़ास उसको ख़ास ट्रेनिंग और ख़ास उसमें सहूलियात ज़रूरी हैं उनका मैसर आना। फिर और हैं ट्रेन लोग जो इसको ख़त्म कर सकते हैं, इस वबा को एक तरह से मैं कहूँगी। हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, हाँ कॉलेज स्कूल्स यूनिवर्सिटी हर जगह ही फैल रहा है। तो यहाँ भी फिर एक बहुत बड़ा एक आपको वो मिलता है जिसमें आप ह्यूमन कैपिटल को डेवलप कर सकते हैं। तो फिर इस तरह रोड सड़कों की इंजरी को कम करना, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर को की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उसके लिए लोगों को ट्रेन करना, फिर फैमिली प्लानिंग और एजुकेशन के लिए, फिर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने के लिए, और फिर केमिकल पोल्यूशन उन सब की हैजर्ड्स को और उनसे बीमारियों और उनसे डेथ को रिड्यूस करने के लिए। तो इन सब के लिए हमें वर्कफोर्स प्रिपेयर करनी है, जिसमें हमें अगेन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। तो ये इससे पता ये चल रहा है कि जो एंडोजीनस ग्रोथ थियरी है उसके तहत, यानी एंडोजीनस ग्रोथ थियरी देखिए जैसे जापान वगैरह में ये कारामद साबित हुई और ये अंदर से ही निकलती है, यानी आप अपना ह्यूमन कैपिटल डेवलप करें इसमें ये जो मॉडल है इसके तहत, तो फिर उससे आपकी इकोनॉमी जो है बढ़ती है। तो ये एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है और इसमें रियलिस्टिक गोल्स भी हैं, और ये हमारी ज़िंदगी को बेहतर भी बनाएंगे, और ये पाकिस्तान की ज़रूरत को सामने रख के ये सब हो रहा है, और इसमें कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की और बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और इस देखिए सेशन को आप महर, इस सेशन को जाने में 1 मिनट रहता है, इस सेशन को बस खत्म होने में।
تو پھر یہ اگلے سیشن میں جی کنٹینیو جی کرتے ہیں ہم آپ کی گفتگو کو. ہاں یہ ہاں اس کو بس میں ایک جملہ کروں یہ خود ہی جی چلا جی جائے پلیز گا. جی جی پلیز آپ جی کنٹینیو. تو اب اسی طرح آپ دیکھیں کراچی میں جو کراچی تھا وہ انڈسٹریلائز ہوا اور پھر گورنمنٹ نے ٹریننگ کروائی لوگوں کی اسکل لیبر کی اور اس وقت اسکل لیبر ایک محدود تعداد میں ڈیولپ تو ہوا لیکن ان کے سوشل سیفٹی نیٹس کوئی خاص ڈیولپ نہیں ہوئے اور پرائیویٹ جو سیکٹر تھا اس نے اپنی طرف سے کوشش تو کی لوگوں کو ٹرین کرنے کی. میں یہ اگزامپل دے رہی ہوں اور لیکن جو اصل میں لیبر فرینڈلی پالیسیز آنی تھیں جس کے تحت انڈسٹری کے لیے گروتھ جو تھی وہ ایک طرح سے بہت ہائیلی ٹیکنیکل بن جاتی اور کمپٹیشن جو گلوبل کمپٹیشن ہے اس میں ہم شامل ہو جاتے, وہ پالیسیز اڈیپٹ نہیں ہوئی. تو یعنی ایک طرح سے ہم نے انڈوجینس گروتھ تھیوری کو سامنے نہیں رکھا اس ٹائم پہ اور اس